مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ گرمی خاصی ہے، تپش کم ہے لیکن ہبس زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے اور گھٹن بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے برکت پائی ہے، آمین۔ تو آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی کہ رشتے کیوں نہیں ہوتے۔ اس ٹاپک پر جب ہم نے کلام کو اپلوڈ کیا تو میں حیران ہوا کہ جتنے میسیجز ہم نے اب تک اپلوڈ کیے تھے، سب سے زیادہ تیزی سے لوگوں نے اس میسیج کو سنا، اور ایک ہفتے کے اندر 1300 لوگ اس میسیج کو سن چکے ہیں اور آگے پھیلا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کالز کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میسیج تھا اس کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جی شادی اور طلاق۔ یہ انتہائی اہم مضمون ہے اس دور کا، اور مسیحی شادیاں جو ہیں وہ اس وقت کرائسس کا شکار، تیزی سے طلاقیں ہو رہی، اور لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب بائبل مقدس میں وہ کون سا حوالہ ہے جو اس چیز کی سپورٹ دیتا ہے کہ طلاق ہو سکتی، اور وہ ہم سے حوالے پوچھ رہے ہیں، عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو طلاق کی شرح ہے وہ مسیحیوں میں، مسیحی اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، بڑی تیزی سے وہاں پر لوگ سیپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ان میں فیملی کلچر اس طرح کا تھا کہ جیسے ہی بچے جوان ہوتے تھے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے، اور بچے اپنی اپنی زندگی میں محو ہو جاتے تھے۔ اگر وہ ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں اٹس اوکے، اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو وہ جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اڈلٹ ہیں، وہ جس طرح مرضی چاہیں زندگی بسر کریں۔ اور پھر اس میں ایک نیا ٹرینڈ یورپ میں نکلا اور امریکہ میں نکلا، فرینڈشپ، لڑکی کی اور لڑکے کی فرینڈشپ۔ شادی نہیں وہ کرتے لیکن وہ فرینڈشپ میں آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم فرینڈز ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ شادی بھی نہیں کرتے، اسی طرح سے وہ مر جاتے ہیں اور بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم فرینڈز ہیں۔ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر 30 سال ایک ساتھ رہنے کے بعد، 15 20 سال رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میرا دماغ تیرے سے نہیں ملتا لہٰذا ہم شادی نہیں کر سکتے۔ مطلب پہلے فیملی سٹرکچر کولیپس ہوا، اس کے بعد جو میرج لائف تھی اس کو ٹوٹلی طور پر ایک ایسی شکل دے دی گئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرج کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ باغ عدن میں چلیں تو باغ عدن میں آپ کو نظر آئے گا کہ سب جانوروں کے جوڑے ہیں لیکن آدم اکیلا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، آدم کا بھی کوئی مددگار ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی جیون ساتھی ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی پارٹنر ہونا چاہیے۔ تو خدا نے آدم پر نیند بھیجی، اس کی پسلی کو نکالا اور اس کی پسلی میں سے وہ ایک ناری کو بنا کے اس کے پاس لایا، ایک عورت کو، ایک فیمیل کو اس کے ساتھ اس نے جوڑا تاکہ اس کی جیون ساتھی ہو۔ نر اور ناری خدا نے ان دونوں کو تخلیق کیا، بنایا۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی ہمیں اس چیز کی سپورٹ نہیں ملتی کہ ہم سیپریٹ ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا بائبل مقدس طلاق کی فیور میں ہے تو میں اعلانیہ کہوں گا بالکل نہیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے 16ویں آیت تک۔ غور سے سنیے اس بات، ملاکی 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 13ویں آیت سے خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، خدا اس سے خوش نہیں۔ اور متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یہ ریفرنس کس چیز کا ہے؟ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس قسم کی کنڈیشن میں ہے تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ارد گرد جو طلاقیں ہو رہی ہیں
وہ اس ریزن پہ نہیں ہو رہی. زیادہ تر جو طلاقیں ہیں ان کا میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا کہ یہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آج تیزی سے ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو. اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت. کیسی غیرت ہے جی؟ خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی, ایک شوہر کے ساتھ, تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. اور عبرانیوں 13 باب اس کی 4تھی آیت میں یوں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیاہ کیا جائے اور بیاہ کو نبھایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم یہ حوالے ڈھونڈیں کہ بائبل مقدس طلاق کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, ہمیں شادی کے بینیفٹس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود ایجوکیٹ ہوں. خدا نے کیوں اس رشتے کو رکھا ہے؟ آدم اور حوا میاں بیوی تھے, میاں بیوی کے بعد آگے سارے رشتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی رشتہ ہے جس سے آگے معاشرہ چلتا ہے. اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو معاشرہ کمزور ہے, کیونکہ اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو فیملی کمزور ہے, اگر فیملی کمزور ہے تو اس میں جو بچے ہیں وہ کمزور ہیں. جب وہ معاشرے میں جائیں گے وہ اپسٹ بچے ہوں گے کیونکہ ان کی فیملی کے اندر سکون نہیں ہے, ان کی فیملی کے اندر ہارمونی نہیں ہے, ان کے ماں باپ کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہے, اور وہ بچے ڈسٹرب ہیں. جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, نشہ لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو, فرسٹریشن سے بھرے ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑا کر کے آ جاتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ان کے گھر کے اندر ان کو تربیت دینے والا کوئی نہیں. اور یاد رکھیں جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے اتنا زیادہ بچوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بچے آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ دونوں بچوں کے سامنے اپنی ورت کھو دیں گے. ضروری ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم سے بچوں نے پہلے سیکھنا ہے, باقی انہوں نے ٹیچر کے پاس بعد میں جانا ہے اور انہوں نے معاشرے کے اندر بعد میں جا کے دیگر لوگوں سے سیکھنا ہے, لیکن بنیادی تعلیم انہوں نے اپنے ماں باپ سے پانی ہے. تو شادی کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کی کورنگ مل جاتی ہے. آمین. کیونکہ یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے کہ مرد اور عورت ایک رشتے کے اندر بندھ جائیں. یہ پاک رشتہ ہے کیونکہ اس کو خدا نے بنایا ہے, اس کو خدا نے باندھا ہے. خدا کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں, پرانے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا اپنے آپ کو ایک خاوند کی صورت میں دکھاتا ہے اور بنی اسرائیل قوم کو ایک بیوی کی طرح دکھاتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو کرائسٹ ہمیں ایک دلہے کی طرح نظر آتا ہے اور کلیسیا ایک بیوی کی طرح نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب خدا نے ایک خاص بھید ظاہر کرنا چاہا تو اس نے میاں بیوی کے رشتے کو سلیکٹ کیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی نظر میں اس رشتے کی کتنی قدر ہے. جب ایک مرد اور ایک عورت, ایک نر اور ناری کلیسیا کے سامنے, خدا کے پاسبان کے سامنے ایک عہد کے اندر خدا کے حضور وہ عہد کرتے ہیں تو وہ خدا کی کورنگ کے اندر آ جاتے ہیں. خدا کی بلیسنگ ان کی لائف کے اوپر آ جاتی ہے, خدا کی حضوری ان پر ٹھہرتی ہے. پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. جب وہ مل کر دعا کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر ایک محاورہ ہے 1 اور 1 11, 1 اور 1 2 ہوتے ہیں میتھ کے حساب سے, لیکن محاورہ کہتا ہے 1 اور 1 11, مطلب 2 بندوں کی طاقت ڈبل ٹرپل ہو جاتی. میاں بیوی جب مل جاتے ہیں, جب ان کے اندر ہارمونی ہوتی ہے, خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو خدا انہیں اپنا شیلٹر دیتا ہے. جب خدا انہیں شیلٹر دیتا ہے, جب خدا انہیں کور کرتا ہے, جب خدا کے وعدے ان کی لائف میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جب خدا کی برکت ان کی لائف میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, وہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ باعث برکت ٹھہرتے ہیں. لیکن جب ان میں ہارمونی نہیں ہوتی, جب ان میں ہارمونی نہیں ہوتی تو پھر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. تو شادی کو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی فیور ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے جب لڑکے کو بات کرنا بہ جائے یار, لیکن جب شادی ہو جائے پھر انہوں منڈا نہیں سمجھتے, اس کو ایک ذمہ دار آدمی سمجھتے ہیں. اس کو کہتے سنو یار ادھی بھی شادی ہو گئی. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. جب میں شادی شدہ نہیں تھا, عمر کم تھی, 18-19 سال کا تھا, اور ایک ینگ بچہ تھا, کوئی اچھی بات بھی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹا ہاں سمجھے تو بہ جا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یارو سنو گا لو, اپنی فیملی چلا رہے. معاشرے کے اندر آپ ایگزالٹ ہوتے ہیں, آپ ایک ذمہ دار شخص کی طرح سامنے آتے ہیں. شادی کا فائدہ یہ ہے کہ شادی آپ کو ذمہ دار بناتی ہے. ذمہ داری سے بھاگنا آپ کی زندگی کو تباہ کرتا ہے, ذمہ داریوں میں رہنا آپ کی زندگیوں کو مضبوط کرتا ہے, اسٹرینتھن کرتا ہے. آمین.
تو ایک شادی شدہ عورت، ایک شادی شدہ مرد، ایک مرد جو شادی شدہ ہے، ایک عورت جو شادی شدہ ہے، یہ دونوں ذمہ دار شہری ہیں، یہ ذمہ دار رکن ہیں خاندان کے، یہ ذمہ دار رکن ہیں معاشرے کے، یہ ذمہ دار رکن ہیں کلیسیا کے، اور یہ ذمہ دار رکن ہیں قوم کے. اور جب یہ ایک ہارمونی کے اندر چلتے ہیں، خداوند ان کی عزت بڑھاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کی کورنگ مل جاتی ہے شادی میں. دوسری چیز یہ، ہم ایک ذمہ دار شہری کی طرح باروب پرسنالٹی بن کر ابھر کے سامنے آتے ہیں. اور جب ہم شادی میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھتے ہیں. شادی میں صبر بڑا کرنا پڑتا، صبر بڑا کرنا پڑتا، برداشت بڑی کرنی پڑتی، کم بولنا پڑتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ آپ شادی میں بولیں گے آپ تباہی پھیلائیں گے. شادی میں آپ کو بائبل مقدس کی اس آیت پہ زیادہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کے 2 کان ہیں اور منہ ایک ہے. مطلب آپ سننے میں زیادہ تیز ہوں اور بولنے میں دھیرے ہوں. شادی جو ہے یہ ہمیں خدا کا کلام بھی سکھاتی ہے. میں نے آبزرو کیا اپنی لائف میں، میری شادی کو 11واں سال چل رہا ہے، تقریباً 11واں سال. تو 10-11 سال کے اندر میں نے بائبل مقدس کو پہلے سے بہت زیادہ گہرائی کے اندر، ڈیپتھ کے اندر جا کے سیکھا ہے. شادی سے پہلے میری لائف کچھ اور تھی، لیکن شادی کے بعد میری لائف پر بہت سی ذمہ داریاں آئی ہیں. ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینے سے، ان کو اپنے کندھوں پہ رکھنے سے مجھے اور خدا نے پالش کیا، مجھے خدا نے اور گروم کیا. اس لیے جب ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے آپ اس سے بھاگے نہ. یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، اس کو تحفہ ملا. شادی بڑی اہم چیز ہے. یہ آپ پر آپ کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے. شادی کیا کرتی ہے جی؟ آپ پر آپ کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اصل میں ہیں کیا. ہم پہلے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں اوپن ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آج کا دور پیکج کا دور ہے. موبائل پر، فون پہ بات ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی لائکس ڈس لائکس بتاتے ہیں. مجھے یہ نہیں پسند، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے فلانا رنگ پسند ہے، مینو فلانا پسند، مینو بھی وہ پسند ہے، مینو پالک نہیں پسند، مینو پکوڑے نہیں پسند ہیں جی، مینو تو کڑی زہر لگ دی. وہ کہتا مینو بھی نہیں پسند. وہ کہتی مجھے زردہ بڑا پسند ہے، وہ کدی بھی نہیں زردہ کھایا، کہتا مینو تو بہت ہی پسند، میں تو بڑا شوق نہ کھانا، اچھا بنیا ہے سوادی. پسند اور ناپسند بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، لائک اور ڈس لائک بتاتے ہیں. لیکن ٹیلی فون پہ اس کا نتارا نہیں ہو سکتا. نتارا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، جب آپ ایک چھت کے نیچے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی منفی عادات کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اپنے منفی رویوں کا پتہ چل جاتا ہے، کن باتوں پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، کن باتوں سے میں چڑ رہا ہوں، کن باتوں پر میں بے جا فخر کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو شادی میں رہ کر سمجھ آئیں گی. کچھ نئے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. وہ آپ کے سسرالی ہیں، آپ کی ساس ہے، آپ کا سسر ہے، آپ کی جٹھانیاں ہیں، دیورانیاں ہیں، اور بہت سے رشتے ہیں شادی میں. ان کو آپ جانتے نہیں، لیکن آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی، اور بیوی نے اپنے شوہر کے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی آؤ بھگت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے. اس سے کیا ہے؟ خدمت گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا، برداشت پیدا ہوتی. یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. شادی ایک پوری اکیڈمی ہے جی. جیسے بچے اکیڈمی میں جاتے ہیں نا، وہاں سے کوئی نئے لیسنز انہیں ملتے ہیں. شادی بھی ایک اکیڈمی ہے جس کے اندر بے شمار لائف گزارنے کے لیسنز آپ کو ملیں. کچھ ان میں بڑی بری طرح سے پرفارم کرتے ہیں، کچھ بڑے تابع دار بچوں کی طرح پرفارم کرتے ہیں. ان کی شادی تو چلتی ہے، اچھی چلتی ہے. جو برے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ برا بہیو کرتے ہیں، ان کا آگے چل کے ذکر کریں گے. یہ ایک افزائش کا بہترین ذریعہ ہے جسے خدا نے مقرر کیا. اس سے آپ کی نسل آگے بڑھتی. جیسا کہ ملاکی نبی کے صحیفے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا ترس نسل پیدا. جب میاں بیوی خدا کے تابع ہیں اور خداوند میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان سے جو نسل پیدا ہوگی یقیناً ان پر خدا کی برکت ہوگی، ان پر خدا کا ہاتھ ہوگا، ان پر خدا کا فضل ہوگا، اور خداوند ان کی لائف کے وسیلہ سے نسل در نسل اس برکت کو آگے جاری رکھے. اور اگلی بات، شادی شدہ بندے کے لیے فیصلہ سازی کا کام بڑا اہم ہے. وہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے. ہر روز اسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی جو آپ ہر روز جیتے ہیں یہ فیصلہ سازی کا ہی نام. کیوں جی؟ ہر روز آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کدھر جانا ہے، میں نے کدھر نہیں جانا، میں ڈیوٹی پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میں فلانے بندے کو پیسے دے دوں یا نہ دوں، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں فلانے کپڑے خریدوں یا نہ خریدوں، میں آج واشنگ مشین لگاؤں یا نہ لگاؤں، آج کریلے پکائیے یا آج کدو پکائیے. یہ سب فیصلے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. یہ لائف ہے. تو شادی کے تعلق سے بہت سی باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی وجوہات پر زیادہ غور کریں کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں. نمبر 1، ناہموار جوئے میں جت جانا. دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ کویسچن مارک.
یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ کوشچن مارک. جی روشنی کا اور تاریکی کا کیا تال میل ہے؟ راست باز کا ناراست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق. ہماری شادیاں اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ ہم خدا پرست لوگوں کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم امیر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں, ویل سیٹلڈ فیملی ڈھونڈ رہے ہیں, باہر کے ملکوں میں جو گئے ہوئے ہم باہر کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہمارا جو دھیان ہے یا انویسٹیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ منڈا کماندہ کن ہے. یہ ایک ضروری چیز ہے, آپ کو اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جس لڑکے کے ساتھ بیاہ رہے ہیں کتنا پیسہ کماتا ہے. اگر وہ 35-40 ہزار کما رہا ہے اور آپ کی بیٹی بھی جاب کر رہی ہے آلریڈی گھر کے اندر, تو وہ دونوں میاں بیوی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر ان کے اندر ہم آہنگی ہے تو پیسہ تو بڑے آرام سے آ جاتا ہے. جیک ما جو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, علی بابا کا آنر ہے, وہ کہتا ہے کہ اس دور میں پیسہ کمانا سب سے آسان. میں اس کی بات سے متفق ہوں. جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے, میڈیا کا دور ہے. یہاں پر بڑی تیزی سے لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں, غلط کام کر کے نہیں, ٹھیک کام کر کے. اس دور کے اندر دولت معاشرے کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے. آپ اس کو اپنی طرف لا سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سکلڈ کر لیں, لیکن اس چیز کے اوپر اڑے رہنا کہ وہ بندہ پہلے ہی سے دولت مند ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے پسر, وہ مزہ اس کے لہو میں نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عقاب اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے. عقاب شکار کرتا, آپ کو پتا ہے. اس نے کہا بیٹا جو مزہ کبوتر کو پکڑنے میں نہیں, اس کے پیچھے جانا, ادھر جانا, اس کو پکڑنا, وہ اوپر نیچے کلا بازی کھاتا ہے کہ میں باز سے بچ جاؤں, لیکن باز عقاب اس کو پکڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا مزہ اس کو پکڑنے میں آنا اس کے خون میں اتنا مزہ نہیں. جتنا مزہ اسٹرگل میں ہے اتنا مزہ حاصل کرنے میں نہیں. یہ لائف کا بھید ہے. ماؤنٹ ایورسٹ فتح کرنے والا شخص ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر کھڑا ہو کے رونے لگا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان تسی تے بڑا اچیومنٹ کی تھی, بہت بڑی اچیومنٹ آپ نے کی, آپ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان ادھر بڑی چوٹی کوئی نہیں ہوں, میں کتنے جاواں, میرا تو کام ہی موک گیا. اسٹرگل لائف کے اندر سے جب ختم ہو جاتی ہے, زندگیاں بے ثمر ہو جاتی, ابتری کا شکار ہو جاتی. آپ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا کما رہے ہیں, آپ کما تو رہے, آپ ذمہ دار ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں. یہ بچہ ماں باپ کا تابع دار ہے, تھوڑا کماتا کوئی بات نہیں, ہم اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیائیں گے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے, ہم ان کے بزرگ ہیں, ہم ان کو پیسہ کمانے کے راستے دکھائیں گے, سکھائیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جو ماں باپ ہیں, ہم جو سینئرز ہیں, ہم جو بزرگ ہیں, ہمارا فیملی میں کیا کام؟ ان چھوٹے بچوں کو گروم کرنا, ان کو سکھانا کہ وہ اپنی لائف میں کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم انہیں اپنی لائف کی ناکامیاں بتا سکتے ہیں, ہم انہیں اپنے پلس پوائنٹ بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارا دھیان تو لگا ہوا ہے دولت کے اوپر. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ پیسہ آ کتوں رہا, اے گڈیاں دو آئیاں کتوں نے. بعد میں پتا چلتا شراب بیچ دین, اور پھر منڈا دوجے دن ہی جیل چ ہوندا ہے, تے کڑی جیڑی ہے اپنے ماں پیو دے گھر ہوندی, کہندا جی پتہ ہی نہیں لگا. پتہ بھی کیوں نہیں لگا تمہیں؟ تم پتہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. ڈالر کی اتنی چمک تمہاری آنکھوں میں پڑ رہی تھی کہ تم اندھے ہوئے, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. تو پہلا جو غلط بنیادی پتھر ہم رکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم دولت کے پیچھے جا کے, لالچ کر کے, خوبصورتی کے پیچھے جا کے, سٹیٹس کے پیچھے جا کے رشتے کر لیتے ہیں, اور وہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگ جاتی. جب پہلی اینٹ آپ کی بنیاد کے اندر ہی ٹیڑھی لگ گئی تو آپ سیدھی عمارت کیسے اٹھائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی عمارت گرے گی, ڈیفینیٹلی گرے گی. 2 مہینے کے بعد نہیں, 6 مہینے کے بعد نہیں, سال کے بعد نہیں, اس نے کولیپس کرنا ہے کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن غلط ہے. تو شادی ٹوٹنے کی سب سے پہلی ریزن نہ ہموار جوئے میں جت جانا. ایک ایماندار فیملی ہے لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کہندا بھائی جان کوئی گل نہیں, شراب ہی بیچ دے نے, کوئی گل نہیں. کتنی سمپل سی بات ہے, کتنی آرام سے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھاجی شراب ہی بیچ دے, دنیا بیچن ڈئی. اور وہ کہتے ہیں واقعی یار دنیا بیچن ڈئی ہے, اسی بھی اپنی کڑی بیاہ دیتے ہیں, اور پھر پھنس جاتے ہیں. پھر یہ پتا چلتا ہے کہ خالی ویچدا ہی نہیں, پیندا بھی ہے, تو دے دوست بھی آ کے پیندے نے, اور گالیاں بھی بکتا ہے, اور اس کو تمیز بھی نہیں ہے بولنے کی. اس وقت وہ گاڑیاں بھی زہر لگتی ہیں, اس وقت اس کی ساری بیوٹی, وہ ساری دولت ایک سائڈ پہ چلی جاتی, اور پھر افسوس ہوتا ہے, پھر ہم ماتم کرتے ہیں, یہ کیا کر بیٹھے, ہم تو خدا کے پیچھے چلنے والے تھے, ہم دولت کے پیچھے کیسے بھاگنے لگے. تو بنیادی پتھر ہم نے ٹھیک رکھنا ہے, دولت کے پیچھے نہ جائیں. یہ لوگ شریف ہیں, خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, ایماندار ہے, دیٹس اٹ. باقی بچہ بھی آپ کے پاس ہی ہے, بیٹی بھی آپ کے پاس ہی ہے, ساری عمر انہوں نے آپ کے پاس ہی رہنا, ان کو گائیڈ کرے, پیسہ آ جائے گا. پریز دی لارڈ. میں وہ بندہ تھا جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا, تو روٹی میرے پیچھے لگی پئی, میں جان چھڑانا, میں کہنا بس کرو یار میں نہیں کھانا. وہ کہندے پیسہ تو کھوا کے چھڈن. اس کا مطلب ہے وقت بدل جاتا ہے.
ایک وقت میں کہتا تھا کوئی مجھے روٹی کھلا دے، اب مجھے فون آ رہا پاج صاحب آج تھی ساڈے وال آنا، او یار نہیں میں نہیں ہاں، او پاج صاحب آ جاؤ آؤ تے صحیح ہے جی، ترلے کرنے لوگ. ایک وقت میں ترلے کر رہا، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. یہ معاملات ہیں سارے. اگر یسوع آپ کی لائف میں آ گیا، اگر خداوند آپ کی زندگی میں ہے تو پیسے نے تو آ ہی جانا. پیسہ سارا ہے کس کا؟ دولت ساری ہے کس کی؟ سونا ہے کس کا؟ چاندی ہے کس کی؟ اختیارات ہے کس کے؟ میرے یسوع کے ہیں. اور جس کی زندگی میں میرا یسوع آ جاتا ہے وہ برکت پاتا ہے. اس لیے پہلا پتھر غلط نہ رکھے، پہلا پتھر غلط نہ رکھے. ناہموار جوئے میں اپنے آپ کو مت جوتے. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے جس کی وجہ سے آج طلاقیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، حقیقت پسندی سے ہٹ کے خیالی اور تصوراتی دنیا کے اندر جینا. یہ لائف کون سی ہے؟ یہ ڈراموں کی لائف. کس کی لائف ہے جی؟ ڈراموں کی اور فلموں کی لائف. میں ہمیشہ یہ بات عذرا مذاق کہتا ہوں کہ فلموں کے اندر سٹرگل ہوتی ہے. ایک لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے، لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے یا لڑکی لڑکے کو پسند کرتی، ساری فلم میں وہ لڑتے رہتے ہیں. اینڈ تے جدو شادی ہو جاتی ہے تو نالے فلم ختم ہو جاتی. اتوں فلم شروع کرو، فلم تو اتوں شروع ہو رہی، جتوں فلم شروع ہو رہی اتوں تسی مکا دیتی. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہے سب کچھ. شراب دکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں فیشن پرستی کی طرف لگایا جا رہا ہے. ان کی نوکرانیاں بھی ایسی سجی بنی ہیں کہ ہماری یہاں پہ بیگمات کے ایسے کپڑے نہیں ہیں جتنی وہاں پہ نوکرانیوں کے پاس اچھی ساڑیاں. جھوٹ ہے. میں نے تو کبھی کوئی ایسی نوکرانی سجی سنوری نہیں دیکھی. نوکرانی تو بیچارے کو برے حال ہوئے ہوتے پسینے آ کے. جھوٹ دکھایا جا رہا ہے اور ہم جھوٹ کو پسند کر رہے ہیں. وہ لڑکی ایک تصورات کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں جا رہی ہے، تصوراتی شوہر. ایک امیج اس کے ذہن میں ہے کہ میرا جڑا شوہر ہے ہیرو ہے، ہیرو ہے وہ، کیونکہ اس کے ساتھ اب آپ کی شادی ہو گئی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی سے خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی عورت نہیں. یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کو. کیوں چیلنج ہے؟ کیونکہ یہ عورت، یہ لڑکی خدا نے میرے لیے چنی، یہ خدا کی سلیکشن ہے میرے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی بیوٹیفل ترین عورت ہے. اور میں اسی نظر سے ہمیشہ اسے دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیسٹ عورت ہے کیونکہ یہ میری بیوی. آمین. تو اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، میرا شوہر سب سے اچھا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چھوٹے قد کا ہو، اس کا رنگ سیاہ ہو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، وہ کہتی ہے کہ بھی میرا شوہر. اگر آپ اس کے سامنے اس کے شوہر کو تیرے بندے نو کی پتا کہندی بھائی جان تہاڈی گل میں چنگی نہیں لگی، میں آئندہ تو تہاڈے گھر نہیں جانا، تسی میرے بندے نو ہے کیا. ایسا ہوتا ہے نا. لاکھ لڑائی ہو جائے، بندہ اس کو مارے کوٹے، جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ منانے کے لیے آتا ہے، اس کے بھائی اس کو پکڑ لے گرے بان سے، بیوی بیچ میں آ جاتی کہندی بھاجی نہیں ہے ساڈا معاملہ. تو کہندا کڑیے پھر تو گھر کیوں آئی ہیں ساڈے کول، تو اوتھے ہی رہنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم باطنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جذباتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے ہم نے انا بنا کے اپنا کباڑا کیا ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں شادی ایک حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے. شادی ایک سچائی ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے جس میں آپ زندہ رہ رہے ہیں. یہ ذمہ داریوں کا ایک ٹھیک ٹھاک پلان ہے آپ کے لیے جس میں آپ نے رہنا ہے. ہو میں تو سوچ رہی تھی میری زندگی بڑی اچھی ہوگی، ایتھے تے سس کھنگدی رہندی، ایتھے تے سورا ہوکا پیندا رہندا، سورا گالاں بھی کٹدا. یہ ساری چیزیں پیکج کے اندر نہیں ڈسکس ہوتی. منڈا نہیں دسدا کہ میرا ابا گالاں بڑیاں کٹ دئی، قائم رہی ذرا. وہ دسدا کدی نہیں. میری ماں 24 گھنٹے کھنگدی رہندی، وہ بھی نہیں دسدا، اے بھی چھپا جاندا. اس کا مطلب ہے جو پیکج سٹوری ہے یہ ٹوٹلی ایک فیلئر ہے، یہ فالس پریکٹس ہے. اس کے پیچھے مت جائیں اور اس پہ یقین بھی نہ کریں. حقیقت کچھ اور ہے. شادی حقیقت ہے، خواب نہیں ہے. پھر سنیں، اس لیے تصورات کو لے کر نہ جائیں، ایک حقیقت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. وہاں پر جو بھی کرائسس آئیں گے، جتنی بھی پریشانیاں میرے سامنے آئیں گی، میں ان کو فیس کروں گی. اور میں نے عہد کیا خدا کے ساتھ اور خدا کے لوگوں کے سامنے خدا کے ساتھ عہد کیا کہ میں اس شخص کے ساتھ زندگی بتاؤں. ابھی چند دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، مجھے اس لڑکے کا اور لڑکی کا نام بھول گیا جس کے بازو بھی کٹ گئے تھے. وہ بڑا واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا. داؤد، لڑکے کا نام داؤد تھا. اس کو کوئی الیکٹرک شاک لگا، اس کے دونوں بازو بھی کٹ گئے، ٹانگیں بھی اس کی ضائع ہو گئی. اس لڑکی کی منگنی ہوئی تھی تو اس کے فیملی نے کہا کہ بیٹا اب تو اس کے بازو بوزو ہی نہیں رہے، وہ تو بالکل اپاہج ہو گیا، چھڑ پر ہم منگنی توڑ دینے. انہوں نے کہا نہیں امی جی میں اودے نال ہی شادی کرنی. اس نے اسی کے ساتھ شادی کی ہے. بڑی دلیر لڑکی، اور وہ رہ رہے ہیں. انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، 40-45 ہزار سبسکرائبر ہیں ان کے. اگر اس کا بندہ اب نہیں کام کر رہا تو یوٹیوب سے ان کو پیسے آئیں گے. خداوند سبب بناتا ہے سر. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تصوراتی زندگی سے نکل کر حقیقت پسندی. زبان کا غلط استعمال طلاق کا سبب ہے. اپنی زبان کو کنٹرول کریں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ شادی کے بعد آپ کو کم بولنا چاہیے، سننا زیادہ چاہیے.
جتنا زیادہ آپ اپنی زبان استعمال کریں گے آپ اپنے لیے خود روڑے اٹکائیں گے اپنے راستے. چوزی ورڈ استعمال کریں, ایسے ورڈ بولیں جو پرفضل ہوں, جس کو سننے سے دوسرے پر فضل ہو, جس سے دوسرے کی انسلٹ نہ ہو. اچھے لفظوں کا چناؤ کریں, انتہائی جملے نہ بولیں. اے آج کینج دے چاول پاک گئے, بندے نے صرف اینا ہی کہتا ہے, اے آج تھوڑے جے جوڑ نہیں گئے, تیرے پیو دن تو بس 24 گھنٹے ہے ہوئی. وہ بچوں کو آگے لیکچر دینا شروع, اسی کو ہاں جی وہ چاول نہ میں ذرا تھوڑا جا اگے پیچھے ہو گئی سا, جڑ گئے نے, کوئی گل نہیں, خدا تانوں برکت دے, تسی تے کھا ہی لیندے جے, ذرا تعریف. نہیں, اس نے ایک الٹ جملہ بول, اس نے صرف یہی کہہ دیا, وہ کام تو آیا تھکیا, وہ بریانی دا سکیچ بنا کے آیا سی بڑا اچھا, اگوں انہوں جڑے چول مل گئے, انہیں کہا اچھا جی یہ چول جوڑ گئے نے اج, کہندی تیرے پیو نے نہیں کدی میری تعریف کی تے ساری عمر مینوں بے عزتی کردا ہے. چلو. اور کچھ عورتوں کا میں نے دیکھا ہے, ان کی جو زبان ہے ان کے دماغ سے آگے ہے, ان کی زبان ان کے دماغ سے آگے ہے, اور کچھ بندوں کا ہاتھ ان کی زبان سے آگے, وہ بولتے کم میں ہاتھ زیادہ چلاتے ہیں. کچھ عورتیں سوچ دیا بعد جو بول پہلے دیں دیا. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی شادی بریک ہو جائے گی, کیونکہ یہ ریکارڈنگ شیطان بھی کر لے گا. آپ نے جو جملہ بول دیا ہے وہ ریموو نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنے شوہر کی ماں کے لیے کچھ کہہ دیا, چاہے وہ اپنی ماں کی خود عزت نہ کرتا ہو, لیکن تانوں ضروری یاد کرائے گا, تو میری ماں نو فلان ٹائم تے کیا سی, تو میرے پیو نو ہے کیا سی, حالانکہ خود انہوں نے کبھی پوچھتا ہی نہیں. اپنے گریبان میں وہ کبھی نہیں جھانکتا کہ میں کبھی اپنے بزرگ باپ کی خدمت نہیں کرتا, کبھی اپنی ماں کی داد رسی نہیں کرتا, لیکن میری بیوی نے میرے ماں باپ کو, اس کی کیا جرت. اپنی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جن کو نکالنے کے بعد آپ کو افسوس ہو, کاش میں یہ نہ بولتا ہوں, کاش میں یہ نہ بولتا ہوں. یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ ہم نے محتاط ہو کے بولنا. ہر ایک نکمی بات جو ہمارے منہ سے نکلے گی ہمیں اس کا حساب دینا ہے. یہ کرائسٹ نے کہا ہے, یہ میری بات نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں. ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی وجہ سے شادیاں آج بریک ہو رہی ہیں. لڑکیاں جب جاتی ہیں, ایک لڑکی نے مجھے فون کیا, ایک بچی نے, ایک بیٹی نے مجھے کہنے لگی پادری صاحب دیکھیں میں نے شادی اپنے سسر سے, اپنے دیوروں سے, اپنی ساس سے, اپنی نندوں سے تو نہیں نہ کی. میں کہا اب تہاڈا مطلب کی ہے بیٹا؟ کہندی جی مطلب ہے کہ میں روٹی صرف اپنے بندے دی پکاواں گی, میں کیوں پکاواں ساس دی روٹی, میں کیوں پکاواں سورے دی روٹی. جو ذمہ داریاں اس کو خداوند میں رہ کے ملی ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرنا چاہتی, ان کو نبھانا نہیں چاہتی. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جاتے ہی وہ لڑکی باؤنس ہو جاتی, جیسے چیک باؤنس ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ لڑکی فیملی میں جا کے باؤنس ہو جاتی, کیونکہ وہ کوئی کام کاج کرنے کی عادی ہی نہیں ہوتی. اس کی ماں نے اس کو بتایا نہیں ہوتا, اس کی ماں نے اس کو سکھایا نہیں ہوتا کہ بیٹا مہمان آنے ہیں, برتن کیسے, پلیٹاں جو پانی ہوں لے آ کے انہوں نے ڈول دیں آلو, کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا کہ بیٹا پہلے برتن سکھائے جاتے ہیں. پانی والے برتن مہمانوں کے آگے نہیں رکھتے. وہ کوئی میرے ورگا ہوتا ان جی چک لینا اپنے تے پا لینا سارا, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سوکھے ہوئے تو اس کے اندر پانی بھرا ہو. برتن لگانے کیسے ہیں, کھانا لگانا کیسے ہے, سرو کیسے کرنا ہے, برتن اٹھانے کیسے ہیں, یہ سارے کرینے کی باتیں جو اس نے اپنے ماں باپ سے, خاص طور پر اپنی ماں سے سیکھنی. ماں نے اس کو بتایا نہیں, ماں نے کام ہی نہیں کرنے دی. نہیں بیٹا تو پڑھ بس, نہیں بیٹا تو پڑھ, تو تیری طبیعت خراب ہوگی. وہ بچی اسی میں لاڈوں میں پل رہی ہے, میں پڑھنا ہی ہے صرف. میں کہتا ہوں ایسے بچوں پہ افسوس ہے جن کے ماں باپ اتنے ان کے ناز اٹھاتے ہیں پھر بھی 3rd ڈویژن سے پاس ہوتے ہیں. افسوس ہے ان بچوں پر. ان کو تو میٹرک کے جتنے بھی نمبر بورڈ والوں نے سلیکٹ کیتے ہیں سارے لے لینے چاہیے, جتنی فیسلٹیز ان کو مل رہی, وہ پھر بھی مسا ہی 3rd ڈویژن سے پاس ہوں گے. یہ افسوسناک بات. اور اس کے پیچھے ہم خود ہیں, ہم اپنے بچوں کی آئندہ آنے والی لائف کو خود تباہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ذمہ دار نہیں بنا رہے. یہ پچھلے میسج میں بھی میں نے بات کی, بڑوں کے تابع نہ رہنے کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ. آپ کو پتا ہے بڑوں کے ساتھ اگر آپ مل کے رہیں گے آپ بلیسنگ پائیں گے. سب سے بڑا ایشو, میں اپنی ساس کو کیوں بتا کے جاؤں کہ میں کہاں جا رہی ہوں, ہیں جی. اور عورت ہمیشہ اپنے وقت میں علیحدہ ہونا چاہتی ہے, اور جب اس کی بہو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو بڑا ہی برا لگتا ہے. کیوں جی؟ جب وہ خود بہو ہوتی ہے تو علیحدہ ہونا چاہتی, میں علیحدہ رہا, لیکن جیسے ہی وہ بوڑھی ہوتی ہے پھر وہ بھائی چارہ اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رہو بیٹا, پھر وہ اس چیز کی ترغیب دیتی. اگر آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ نیچے اتریں یا اپنی ساس کے کمرے میں جائیں, سلام امی جی, سلام بیٹا, سلام, خدا تینوں برکت دے, جیوندی رہ, ہسدی وسدی رہ. امی جی میں چلی ہاں ذرا کار تے میں 8 بجے نے اسی 10 بجے تک واپس آ جاؤں گے. تسی کوئی چیز کھانی, تہاڈا کوئی دل کر رہا کھان نوں, واپسی تے اسی لیندے آواں گے, وہ آپ کو دعا دے گی. وہ بیٹا خدا تیری بھلا کرے, اسی کی کھانا نہیں, تسی جاؤ خیری میری, جاؤ 10 بجے تک آ جانا. اگر آپ چپ کر کے اپنا بیگ پکڑ کے باہر نکل جائیں, کسی نے پتہ ہی نہ ہے کڑی گئی کدھر ہے, بھائی دونوں جنے نکل گئے نے, اور پھر اتوں ہی چرگا چھپا کے جی اندر اتنے لے آؤ. سس پھر سویرے ہڈیاں دیکھے, کہندی اچھا راتی چرگا چلیا, سانوں پوچھیا نہیں, ہن پتہ لگا کڑی جاندی کتھے, چرگا لے کے آندی.
सिंपल सा काम है, आप उसको अपनी सहेली बना लें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। मैं आपको बताऊं, औरत खौफजदा होती, सास और बहू का मामला खौफ का साथ खौफजदा होती, क्योंकि उसने सारी उम्र अपने बच्चों के साथ गुजारा होता है। अब उसका बेटा जो होता है, मैंने ये चीज देखी, जैसे जैसे आपका बेटा बड़ा होता जाता है, लड़के बड़े होते हैं, उनका झुकाव बाप से हटके माँ की तरफ ज्यादा हो जाता है। वो माँ से हर बात करना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है बाप गुस्सा करेगा, माँ सुन लेगी, माँ फिर रिपोर्ट बाप को देती। तो माँ का वो समझ ले एक बड़ा खासुल खास होता है, बड़ा करीब होता है उसके दिल के। और जब वो लड़की आ जाती है, माँ का उसके साथ रिश्ता, तो माँ खौफजदा होती है कि कुड़ी मैनू लैदा कर रही है मेरे पुत्र। लड़की को इस चीज की समझ होनी चाहिए, उसके पता होना चाहिए कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता, जिवें तालिबान ने अफगानिस्तान फतह किया, किड्डे राम नाल फतह कर लिया सर। शुरू शुरू जो लड़े ने थे कोल आ गया, जिथे लड़ाई घमसान की जंग की उम्मीद थी, वहां पे एक गोली नहीं चली। ऐसे ही आपकी फैमिली लाइफ में भी होगा, आराम से सब कुछ वो आपके हैंड ओवर करेगी, खुद आपको चाबियां देगी, क्योंकि उसको आप पे एतमाद हो जाएगा। कहेगी नहीं, ए कुड़ी मेरी कुड़ी है, मेरी नूह नहीं है, मेरी कुड़ी। टाइम लगाएं, स्पेंड करें टाइम। आके अपनी सास को अपनी मां का, मेरी मां दे अंजी टाकी रख दी, मेरी मां दे अंजी टाकी ला दी, मेरी मां दे अंजी दम दे दी, है जी, मेरी मां दे अंजी कुर्सी तक चढ़ के पखा साफ कर दी, मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरा प्यो। क्योंकि लड़की ने अपने बाप को ही देखा होता, अपनी मां को ही देखा होता, वो उनकी मिसालें बार बार देती। लेकिन उसे फहम होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि जिस लड़के को मैं अपनी बाप की मिसाल दे रही हूं, अपनी मां की मिसाल दे रही हूं, उसका भी तो माँ बाप है। क्या उसके माँ बाप को कोई अकल नहीं थी जो इतना बड़ा कर दिया उनको? आमीन। बड़ों की इज्जत करें, बड़ों के साथ दोस्ती करें, बड़ों के साथ मोहब्बत करें। बड़े आपके लिए दुआ करेंगे, आपको नेक मशवरा देंगे और आपसे प्यार करेंगे। और जब बड़ों की शफकत वाला हाथ आप पर होगा, आपकी शादी चलेगी, दौड़ेगी आपकी शादी। आमीन। उस पर खुदा की बरकत होगी, क्योंकि खुदा ने वो लोग इसीलिए रखे आपके साथ ताकि आप उनसे सीखें, आप उनसे लर्न करें। नशाबाजी शादी को ब्रेक कर रही है आज। अच्छे खासे लड़के नशा कर करके उन्होंने अपनी लाइफ को तबाह कर लिया, और उसके साथ ही फिर सुस्ती और हाडरआमी उनमें आ गई। काम पे नहीं जाते, लेटे में उन्हें पता है प्यो काम ते जा रहा है, बीवी कहती जी तुसी भी कुछ करो, कहता भाई मेरे नाल ना गल कर, चुप कर। और उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बीवी उससे उकताना शुरू हो जाती है, बीवी उससे उकताना शुरू हो जाती है। बुरी संगत में फिर वो बैठना शुरू कर देता है, नशाबाजी से शुरू करता है, फिर वो और तरफ चला जाता है, और फिर वो गैर औरतों की तरफ देखना शुरू कर देता है। बेशुमार ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें यही माहौल है। और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि तू अपनी बीवी के साथ बेवफाई ना कर। मैंने अभी आपको कैसा स्टैंडर्ड बताया कि एक स्टैंडर्ड है, मैं हमेशा यही सोचता हूं अपनी बीवी के बारे में, इससे खूबसूरत और क्या है। बाकी इस दुनिया में जितनी औरतें हैं वो सब मेरी बहनें हैं, वो मेरी माएँ हैं, उनके साथ मेरे दीगर रिश्ते। लेकिन बीवी होने के लिए खुदा ने सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया। तो जब मैं उस अहद को याद रखूंगा, जब मैं अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में रखूंगा, मेरे लिए भटकने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं खुदा के कलाम से अपनी निगाहें हटा लूंगा, मैं भटक जाऊंगा, मैं गुमराह हो जाऊंगा, और फिर गैर औरतों की तरफ मेरा रुझान हो जाए। एक पासबान का ताल्लुक ज्यादा मर्दों से नहीं होता जितना औरतों से होता है, क्योंकि औरतें ही ज्यादा चर्च में आती हैं, औरतों के ज्यादा मसाइल होते हैं, और औरतें कहती हैं पाल साहब मेरे लिए दुआ करो, इंज हो गया उंज हो गया, उनके करीब रहता है। लेकिन वो उस फंदे से बच कैसे सकता है जब वो खुदावंद में, जब वो खुदावंद में। और मैं इस चीज के लिए खुदावंद का बड़ा मशकूर हूं कि खुदावंद ने मुझे जवानी से लेकर अब तक इस बात से बचाया, और वो आगे को भी बचाएगा। वो ही बचाएगा, मैं नहीं बच सकता, खुदा बचाने वाला है। ये खुदा की नजर में एक संगीन बात है। खुदा इसको बहुत माइंड करता है। कोई शख्स अपनी बीवी से हटके किसी दूसरी औरत की तरफ जाए, या कोई औरत अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द की तरफ देखे, दैट इज डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज है। और फिर मल्टीनेशनल ख्वाहिशात का अंबार हमारे अंदर है, ड्रामे देख देख के, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मोबाइल, घर, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, ये सारी चीजें। इन चीजों के पीछे जाते जाते हम अपने शोहर को इतना कुछ तंग कर देते हैं, वो हाथ जोड़ देता, मैं नहीं लैके दे सकता इन्नियां महंगियां शायद। वो कहती भी जहां से मर्जी कर, मैं क्या करूं, कर्जे चुक। मुझे ऐसे मर्दों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिनका बाल बाल कर्जे में डूब चुका है। सालगिरह आई, मैनू नहीं पता, मैं लाकट पाना अम्मी में, सोने का लाकट पहना है अम्मी, तू लैके देना, कहता मैं लै दांगा। वो पठान को जाके सूच चुक ला, फलाने बेटे की सालगिरह आ रही है, मोटरसाइकिल लैके देनी, कहता भलीए साडे कोल ते आप नहीं है, कहती तेरे कोल भावें नहीं है, तेरी ते इन्नी औकात भी नहीं, मुंडे लैके दे जोक। वो दूसरे पठान को चला गया, वो ले रहा कर्जे, सालगिरह भुगताई जा रही हैं, शादियां भुगताई जा रही हैं, मेकअप हो रहे हैं, कपड़े चल रहे हैं, ज्वेलरी आ रही है, मोबाइल नहीं आ रहे हैं, शोएं लग रही हैं। फिर एकदम ही 3-4 पठान इकट्ठे हो गए आ जाते, किधर है भी तेरा बंदा, उन्हें चुकन आया सी। वो कहती मेरा बंदा, मेरे बंदे का तो मैनू पता ही नहीं किथे। वो भज जाता बेचारा, घरों बेकार हो जाता, ढूंढते फिरते हैं पठान उसको, उसके पीछे पठान लगे हुए,
बूढ़ी कह रही मिनते पता ही नहीं। भाई तुझे पता है मेरे बंदे की तनख्वाह 20,000 है, तू इतनी ख्वाहिशात क्यों पाल रही? अगर उसकी 20,000 सैलरी है तो 20 की सैलरी अपनी जोड़ नाल दोवें जने जोड़ के सोचो कि भी 40,000 का बजट है, करना की है, साल की रह गई है, केक ही ले जाने। भाई जितनी औकात है उतना ही काम कर, जितनी औकात है उतना ही काम कर, उससे बढ़कर ना कर। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा मशहूर है, चादर वेख के पैर फैलाओ। तो कईयां को चादर भी नहीं, रुमाल है, फिर भी वो उधर उधर लता फैला रहे। बुरा हाल किया, कर्जों में डूबे में, शो के पीछे शो मार रहे हैं लोग, और रिश्तेदारों को भी पता हो इनकी इतनी औकात नहीं है, कहां से पैसे ले, कर्जे ही चुके हैं ना। तो क्या है, जिन लोगों के आगे आप शो मार रहे हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कहां की अकलमंदी? शादियों को आज ब्रेक कर रहे हैं, और फिर वही सास ससुर कहते जी सानू तो पता ही नहीं सी कि साडे जवाई ने ना कर्जा चुकिया है। वो ये नहीं कभी कहते कि जी साडी कुड़ी ने उन्होंने बड़ा तंग किया है, वो नहीं सी उन्होंने जीन देंदी तां कर्जा चुकदा सी। हमारी एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ है। हम कभी अपने बेटे को बुरा नहीं कहते, हम कभी अपनी बेटी को बुरा नहीं कहते। हमारी कोशिश होती है अपने जवाई नू बुरा कहिए या अपनी नूह नू बुरा कहिए। ये सब घरों में मुश्तरका चीज है। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को कहते हैं नहीं पुत्र तू गलत है, तू गलत कह रही, नहीं नहीं बेटा ये बच्चा सही बात कर रहा है, तू गलत। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों की भलाई होगी। जब आप अपने बच्चों को शेल्टर देंगे उनके गलत कामों में, तो बच्चों को और हलाशेरी मिलेगी। वो कहेंगे मेरा प्यो मेरे पीछे, मेरी मां मेरे पीछे, मेरे भरा। वो लड़के जाती कहना खबरदार हूं तू ना जाई वापस। भरा कह रहा छोटा भरा, ओनू अकल कोई नहीं, आप खुद प्यो के पैसे ते पाल रहा, तो ओनू कह रहा तू नहीं जाना। शर्म करे वो कि मैं खुद तो कमाता कुछ नहीं, मैं किस बेस पे अपनी बहन को कह रहा हूं कि तूने नहीं जाना। भाईजान ने गल किवें कीती तेन, मैं उन्होंने देख लांगा, आंते दे मैं सीधा कर दूं। ये क्या माहौल है जो हम अपने घरों में लेकर आए? मल्टीनेशनल ख्वाहिशात हमें मार रही हैं, ख्वाहिशात के पीछे आज हम भाग रहे हैं। यसू की किसी को परवाह ही नहीं, ना किसी को फिक्र है। खुदावन ने जो तालीम दी वो ये थी कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। और आखिरी बात, ना शुक्रेपन की वजह से आज शादियां टूट रही। बीवी अपने शौहर के लिए शुक्र नहीं करती, वो कहती है किथों मेरे पीछे लग गए। ये क्या वर्ड है? कभी आप सोचें इस वर्ड को, जिन पीछे लग जाते, मतलब वो अपने बंदे को जिन कह रही है जी, और किथों मेरे पीछे पै गया। जिन जबरदस्ती पीछे पड़ जाता है, बदरुएं पीछे पड़ जाती। सिलेक्शन देखें लफ्जों की, चुनाव देखें। ना शुक्रेपन की इंतहा है। अच्छा खाना भी खा रही है, अच्छा कपड़ा भी पहन रही है, घर में भी बैठी हुई है, फिर भी वो ना शुक्री है। बंदा भी ना शुक्रा, उसको पका के भी दे रही है, उसको अच्छा खाना भी खिला रही है, उसके बच्चों को भी पाल रही है, उसके माँ बाप को भी संभाल रही है, आए गए को भी पूछ रही है, घर की सफाई भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, घर दे जाले भी लाण रही, सब कुछ करन रही। फिर भी वो कहता तेनू अकल कोई नहीं, तेरी मां ने तेन सिखा के नहीं कुछ भेजे, जिंज दी तेरी मां उंज दी तू। चलो, इससे क्या है? हमने मैरिज लाइफ को जख्मी और छलनी कर रखा। खुश नहीं है लोग टाइम टपा रहे हैं। मैरिज लाइफ इंजॉय करने वाली चीज है, ये टाइम टपाने वाली बात नहीं है। मैरिज को इंजॉय करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे लड़के और लड़कियां जो तरले करते सन, पादी साहब दुआ कर दो बस ब्याह हो जाए मेरा। जो ब्याह हो गया तो ठुड्डे मार रहे हैं, किक्का करा रहे हैं, फ्लाइंग किक्का मार रहे हैं, कोई कदर नहीं है जी। उस वक्त वो भूल गया कि मैंने तो घुटने टेक के मैंने कोशिश की थी, और मैंने अपने घुटने खुद घिसा लिए थे दुआ कर करके। मैंने घुटने टेक कर दुआएं की थी, मैंने आंसू बहाए थे, मैंने पादरियों से दुआएं कराई थी, मैं पता नहीं कौन कौन सी इबादत में गया था कि खुदावंद मुझ पर रहम कर दे। लेकिन जब वक्त हो गया तो फिर वो नशुक्रा बन। वो क्या हो गया? नशुक्रा बन। मेरे जीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और जरा सोचिए कि ये शादी जो एक ब्लेसिंग की सूरत में हमारी लाइफ के अंदर आई थी, हमने इसके साथ क्या किया? हमने इसके साथ क्या किया? खुदा की जो बरकत हमें मिलनी चाहिए थी, हमने उसको कैसे मिस कर दिया? हमने क्यों अपने बच्चों को इस बात की तालीम नहीं दी? हमने क्यों अपने बच्चों को नहीं सिखाया? हमने अपनी लाइफ से उन्हें क्यों अच्छा नमूना नहीं दिया? हमने क्यों उनकी लाइफ के अंदर खुद से कांटे बो दिए? हमने कैसे उनकी लाइफ के अंदर खुद रोड़े अटका दिए? मेरे अजीजों, शादी एक ब्लेसिंग है, एक बरकत है, और ये खुदा का एक बहुत बड़ा एजाज है जो किसी शख्स को खुदा की तरफ से मिलता है। किसी औरत को, किसी मर्द को खुदा की तरफ से ये बरकत मिलती है। अगर इसको खुदावंद में रहकर देखा जाए, गिले शिकवे ना किए जाए, शुक्रगुजारी की जाए। गिला शिकवा तो खत्म ही नहीं होता, तो बड़ा आसान है। वो मेरी सालगिरह आई तानू याद ही नहीं सी, फलाना इवेंट आया आपको याद ही नहीं था, साड़ी शादी कदों सी तानू याद ही नहीं सी। छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे के साथ गिले कर रहे हैं, एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम बीवी हों या शोहर हों, हम एक पेपर लें और एक जगह लिखें गलतियां और एक जगह लिखें अच्छाइयां,
اور لکھنا شروع کریں کہ میرے شوہر میں غلطیاں کتنی، میرے شوہر کے اندر اچھائیاں کتنی، دیانتداری سے نیوٹرل ہو کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھائیاں زیادہ نکلیں گی، برائیاں کم ہوگی. لیکن افسوس کہ ہم ان چند ایک برائیوں کے اوپر ہی ساری عمر پیٹتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور انہی کا وویلا کرتے رہتے ہیں. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنی عزیز کلیسیا پر تیری برکت چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ خداوند شادی کا یہ جو پاک بندھن ہے اس کو لوگ خداوند ایک عام چیز نہ سمجھیں، اس کو ایک برکت کے طور پہ انجوائے کریں، اس کو ریسیو کریں اور تیری قدرت کو اپنی لائف کے اندر ایکسپیرینس کریں جو شادی کے بندھن کے اندر ہے. اور خداوند تجھ میں رہ کر جئیں. خدا خوف نسل جب ان سے پیدا ہو تو خداوند وہ تجھ میں رہ کر ان کی پالنا کریں، ان کی پرورش کریں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر. معاملات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پہاڑ آزمائشیں بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم نے مسیح میں رہ کر اوور کم کرنا. شوہر سے غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، متواتر ہو سکتی ہیں غلطیاں، لیکن ہم نے معاف کرنا ہے. جیسے پطرس نے کہا میں کتنی بار اپنے بھائی کو معاف کروں؟ 7 کے 70 بار. مطلب ہر بار ہی اس کو معاف کرنا ہے. اگر وہ معافی مانگے تو ہم نے ہر بار اس کو معاف کرنا ہے. بیوی شوہر کو معاف کرے، شوہر بیوی کو معاف کرے، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں. ان باتوں کو اپنے ذہن میں زیادہ جگہ دیں جو اچھی ہیں آپ کے شوہر کے تعلق سے، آپ کی بیوی کے تعلق سے. جو بری ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند شیطان ان کو میرے دل میں نہ بیٹھنے، میں ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میری بیوی کے خلاف ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں یہ نیگیٹو چیز نہ رہے. میں دعا کرتی ہوں کہ میرے شوہر میں یہ نیگیٹو چیز نہ رہے. اے خداوند ہمیں سمجھ دے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ شادی کا یہ بندھن نہ صرف اس کلیسیا کے اندر بلکہ جہاں جہاں یہ پیغام جائے وہاں لوگ اس کو سمجھیں اور اس کی بلیسنگ اور برکات سے لطف اندوز ہوں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے.